دجال کے مرنے کے بعد یہودیوں کا قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے اور پھر درخت بول بول کے بتائیں گے یا مسلم تعال من وراء یہودی، آؤ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے، اور اس کو آگے بڑھ کے قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا ان کے نزول میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ دجال پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا؟ جیسے ہم یوٹیوبرز کی ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ایک آنکھ ہے، عجیب حیت کا ہے۔ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ابن سیاد انتہائی دجال قسم کا انسان تھا، اس کو دجال سے ہی تعبیر بھی کیا گیا۔ جو جو صفات دجال کی تھیں وہ اس میں پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ وہ ہررا کے دن ہم سے غائب ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جو لوگ آج کل ننگے تڑنگے لوگوں کو پیر مان رہے ہیں، وہ تو دجال کو ایک دم رب مان لیں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین اکرام، نہد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین، اور حجۃ الوداع کی مناسبت کے موضوع کے لحاظ سے کچھ ایسی چیزیں آپ کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی موضوع کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت رسول اور فرامین رسول کی روشنی میں آج ہم ایک نئے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب فضیلت الشیخ احمد صدیق صاحب۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، مایا ناز ریناؤنڈ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ کے۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ معروف اسلامک اسکالر، ماہر تعلیم جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہم اپنے علماء سے، اپنے اطراف کے لوگوں سے ایک بات سنتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، فتنے، اور فتنوں کے حوالے سے جس بندے کی جو دل کرتا ہے وہ ڈیفینیشن کرتا ہے۔ ہم اپنے معزز علماء کرام سے، اپنے مہمانوں سے یہ جانیں گے کہ فتنہ کہتے کس کو ہیں، اور امت کو کیا واقعی فتنوں کے دور کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو شیخ صاحب، آپ بتائیے گا کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کو کس سینس میں لیا جانا چاہیے، اور آج کا دور کیا واقعی ہی فتنوں کا دور ہے؟ ویسے تو لفظ فتنہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اصل معنی ہوتا ہے ادخال الذهب فی النار، کہ سونے کو آپ آگ میں ڈال دیں تاکہ اس کا خالص اور میل کچیل والا حصہ علیحدہ ہو جائے۔ اور اس پہ ویسے بعض علماء نے بڑی پیاری بات بھی کی ہے کہ جب بھی کوئی انسان فتنہ سے گزرتا ہے نا، تو یا پھر وہ کندن بن جاتا ہے یا پھر میل کچیل رہ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اصل فتنہ جو ہے ابتلاء اور آزمائش کے معنی میں ہے، جس کا ہمیں آج کل سامنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت مسلمہ کو اچھی طرح آگاہ کیا ہے۔ سب سے پہلا اسلام میں فتنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ تم میں سے کس نے فتنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، تو چونکہ رازدان رسول، سر رسول جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ مالا کا والا، آپ کو ان فتنوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، بالخصوص وہ فتنے جن کے بارے میں کہا تھا تموج کو موج البحر، جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتے چلے آئیں گے۔ فرمایا بینک و بینہا باب مغلق، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے۔ ایفتح ام یکسر، یہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ کھلے گا تو بند بھی ہو جائے گا، ٹوٹے گا تو فرمایا یکسر، ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اسلام میں فتنوں کا آغاز، جو عبداللہ بن سبا کا فتنہ اٹھا اور بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ یعنی اختتام پذیر ہوا، اور پھر آگے فتنوں کا ایک دروازہ کھل گیا، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بہت کچھ سنا ہوا تھا کہ آج اگر تم مجھے شہید کر دو گے تو پھر اسلام میں ایسا دروازہ فتنوں کا کھلے گا کہ پھر وہ بند نہیں ہونا۔ لہذا اس دور سے فتنوں کا آغاز ہے، اور پھر یہ فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ پیشین گوئی ہو چکی کہ یہ دروازہ کھلے گا، ٹوٹ جائے گا، اور یہ فتنے پھیلتے ہی چلے جائیں گے۔ آج امت مسلمہ کو بہت زیادہ فتنوں کا سامنا ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو بڑے بڑے اگر ہم فتنوں کا جائزہ لیں
جس کا اس وقت امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ایک تو نصاب تعلیم آپ لے سکتے ہیں، مادیت کا فتنہ آپ لے سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ثقافت کا فتنہ ہے، کلچر جو امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے حتیٰ کہ جو ہمارا اصل ٹاپک ہے فتنہ دجال اور قرب قیامت، تو یہ یعنی جاری و ساری ہیں اور قیامت تک یہ رہیں گے، حتیٰ کہ سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا خروج اور نزول ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں فتنے کی ڈیفینیشن اور اس کی تشریح کی ہے، اور ایک نقطہ انہوں نے تھوڑا سا بیان کیا کہ فتنہ دجال، اور جبکہ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے صراحت بھی موجود ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا کھول دیا جائے، کیونکہ عموماً یہ بحث سننے کو ملتی ہے یا بسا اوقات پڑھنے کو ملتی ہے اس طرح کی باتیں کہ بس وہ دجال آیا چاہتا ہے، یا دجال آ گیا ہے، یا ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا، فلاں ملک میں بچہ پیدا ہوا تو وہ دجال ہے۔ تو یہ فتنہ دجال کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال بیسیکلی دجل سے ہے، ٹھیک، جس کا معنی فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک شخص ہوگا، یعنی انسان ہوگا، جو بہت بڑے فتنے کا باعث ہوگا اس امت کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا بھی وہی زمانہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمام فتنوں سے بڑھ کر یہ فتنہ ہے، یعنی جتنے بھی فتنے ہیں، ابھی شیخ صاحب بھی فتنوں کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کہ ہم کافروں کے تختہ مشق نہ بنیں، یعنی دین سے دور نہ ہو جائیں کسی بھی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بہک جائیں گے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام فتنوں سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ البتہ یہ کہ باقی جو انبیاء تھے علیہم الصلاۃ والسلام، وہ اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے آگاہ تو کرتے رہے ہیں، لیکن کسی نے اس کے اوصاف بیان نہیں کیے کہ یعنی وہ کیسا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کہاں سے نکلے گا، اور کس قسم کے لوگ اس کے خلاف ہوں گے، کس قسم کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ بات بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن چونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ان ربکم لیس بآور، جبکہ تمہارا رب ایسا نہیں، یعنی آپ نے پہچان بتا دی کہ وہ رب ہو نہیں سکتا چونکہ رب ایسا نہیں ہے اور اس نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں کے پاس تو یہ تعلیم آ چکی ہے کہ خاتم النبیین والمرسلین کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال کی کیٹیگری میں آئے گا، بلکہ اس کی پیشگوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبی ہوں گے۔ بعض حدیث میں ہے 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، جبکہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو وہ بھی چونکہ جھوٹا نبی جو ہے وہ ایک غلط چیز کو صحیح قرار دے رہا ہوتا ہے، فراڈ کر رہا ہوتا ہے، دجل سے کام لے رہا ہے، دجل سے کام لے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی دجال کہا گیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس کو ہم دجال اکبر کہتے ہیں، جس کی علامات اور جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہر نبی نے اس سے خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے، تو اس سے مراد وہی ہے۔ باقی جو ہے وہ چونکہ اس طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح کا وہ کام کرے گا، وجہ سے ہے، اس وجہ سے ان کو دجال کہا گیا ہے۔ بالکل صحیح، اس کے ساتھ ہے وہ مواصلت کی وجہ سے۔ باقی آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ وہ کتنی دیر رہے گا، احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ 40 دن تک یہاں سٹے کرے گا۔ 40 دن میں آپ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ پہلا دن جو ہے وہ سال کے برابر یعنی ہوگا۔ اس کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی بتاتے رہے، جی، اور صرف 40 دن کا اس کے پاس ٹائم ہے۔ ہاں جی، 40 دن کی تھوڑی سی تفصیل بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے یعنی 1 ویک کے برابر ہوگا، اور باقی جو 37 ڈیز ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا 1 سال 2 ماہ 14 دن، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے جو اوسط دن ہیں اس حساب سے ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ حدیث میں تو 40 دنوں کے ذکر ہے، لیکن دنوں کے بارے میں بتایا گیا۔
تو یہ 1 سال 2 ماہ اور 14 دن تک دنیا میں رہے گا اور بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کی آمد سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے. اس میں جو سنگینی ہے لوگوں کی آزمائش کی، اس کا ذکر بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 1/3 بارشیں رک جائیں گی 1 سال. پہلا 3 سال ہوں گے سخت قسم کے اس کے آنے سے پہلے، تو 1/3 بارشیں رک جائیں گی. اسی حساب سے پیداوار بھی کم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اگلے سال میں 2/3 بارشیں رک جائیں گی، یعنی جو روٹین میں ہوتی ہیں، اور اسی قدر پیداوار بھی کم رہ جائے. گویا کہ 1/3 پیداوار باقی رہ جائے گی. اور تیسرے سال کوئی بھی قطرہ بارش کا نازل نہیں ہوگا، بالکل بارش نہیں ہوگی اور کوئی بھی پیداوار نہیں ہوگی، بنجر ہو جائے گی زمین. یہ بالکل قحط سالی ہو جائے گی. اب اس طرح کے حالات میں جب لوگ گزر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ شخص آئے جس کے پاس اناج ہوگا، ہاں جی، روٹیوں کا پہاڑ ہوں اور پانی ہو، یا بعض حدیث میں کہ ایک ہاتھ پر اس کے جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی، اور اس قسم کی کیفیت، اور وہ اپوزٹ چیزیں ہوں گی. بالکل صحیح. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دجل سے ہے، یعنی وہ جو آگ ہے اصل میں پانی ہے، اور جو پانی ہے اصل میں آگ. میں انشاءاللہ اس پہ آتا ہوں، اس سے متعلق ہم. لیکن ابھی سردر سے ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے صاحب جی، کہ اگر اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اس دن میں مسلمان یا مومنین جو اس وقت دنیا میں موجود ہوں گے، ان کی نمازیں، عبادات، روزے وغیرہ، وہ کیسے، انہیں ٹائم کیسے پتہ چلے گا، یا کیا کوئی خاص بات ہے اس میں؟ جی، اس میں بڑی اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں. آج کل بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ علاقے جہاں پر 6 مہینے کا دن ہے، 6 مہینے کی رات ہے، قطبی علاقے ہیں جی، تو وہاں جو ہے لوگ نماز روزے کا سلسلہ کیسے کریں گے؟ یا اگر بلکہ اس کی بات ہم بھی کریں اور روز کی بات کر لیں، 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تو اب اس سچویشن میں روزہ اور باقی نمازوں کا معاملہ کس طریقے سے ہوگا؟ سورج کے ساتھ چونکہ ساری نمازوں کا تعلق ہے، تمام نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ وہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم نمازیں سال کی پڑھیں گے یا 1 دن کی؟ اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، دین میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. یعنی وہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ایک الگ چیز ہے، کسی عالم کو معلوم نہیں ہے، کسی نے مطالعہ نہیں کیا تو ایک الگ چیز ہے. شریعت میں اس کا حل موجود ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فقدروا لہ قدرہ، پھر آپ نے اندازے کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں. ٹھیک. یعنی آپ نے 1 دن کی نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، بلکہ جو ایوریج دن ہوتا ہے اس حساب سے آپ نے پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہیں. جو پچھلے زندگی میں گزر رہا ہے ٹائم، اس حساب سے جی، روٹین کا جو ٹائم ہے اس کے حساب سے آپ نے سال کی نمازیں پڑھنی ہیں. اس کی تشریح یوں ہے کہ مثلاً ظہر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ظہر میں کتنا گیپ آتا ہے؟ جی. اب وہ دلوک الشمس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اقیم الصلاۃ دلوک الشمس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو فجر کے بعد ظہر کتنے دیر بعد آتی ہے؟ ظہر کے بعد عصر کا گیپ ہے، عصر کے بعد مغرب کا ہے، مغرب کے بعد عشاء، اور عشاء کے بعد فجر کا جو گیپ ہے. تو وہ جو نمازوں کا گیپ ہوتا ہے، اسی گیپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اوسط دن کے حساب سے جو پہلے گزر رہے ہیں اس حساب سے مسلمان نمازیں پڑھتے رہیں گے. اس کا طلوع و غروب سے اور اس سورج کے ڈھلنے سے تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ویسے اس میں ایک بڑی فائدے کی بات بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی نمازوں کی بڑی فکر تھی. بالکل ایسے امت مسلمہ کو اس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. بالکل. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نماز انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے. بالکل ایسے ہی. شیخ اسی میں روزوں کا معاملہ بھی قیاس کیا جا سکتا ہے. جی. یعنی اسی طرز پر ایک ایوریج جو ٹائم ہے اس حساب سے روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ، اس کی جو برکات ہے وہ سمیٹی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہ انتہائی اہم معلومات ہیں. اچھا، احادیث میں ابن سیاد نام کا ایک شخص گزرا ہے جس کا تذکرہ مدینہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس میں کہیں ملتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ صحابہ کا گمان یہ تھا کہ یہ دجال ہے. تو یہ اس پہ روشنی ڈالی کہ کیا وہ واقعی وہی تھا، دجال پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہوگا؟ جیسے ہم یوٹیوبرز کی ویڈیوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی ایک آنکھ ہے، عجیب حیت کا ہے. تو یہ ذرا تھوڑی وضاحت کیجیے گا. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دجال اکبر تو پیدا ہو چکا. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے، بلکہ اس میں ایک بڑا علمی فائدہ بھی ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدثنی تمیم الداری. تو وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے. تاہم ابن سیاد کا جو مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت سے اس کا تذکرہ موجود ہے. مدینہ میں پیدا ہوا، اس کی صفات بالکل دجال والی تھی.
اسی وجہ سے صحابہ کرام کو اشتباہ ہوا ہے، اور بعض نے تو حلفاً کہہ دیا تھا کہ یہی دجال ہے، یعنی دجال اکبر یہی ہے۔ البتہ اس نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھیں کہ جب صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں کہیں جا رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے کہ دجال لا یولد، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو میری تو اولاد ہے، میرا باپ بھی ہے، میری اولاد بھی ہوگی۔ تو ویسے جو لوگ یا جو سلف صالحین میں سے اس بات کے قائل ہیں نا کہ یہ وہی دجال ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا تھا کہ وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا یا اس کی اولاد نہیں ہوگی، یہ تب ہے جب اس کا خروج ہوگا، یعنی اس کے ابتدائی وقت میں نہیں، جب قرب قیامت اس کا خروج ہوگا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں طواف کرتے ہوئے دجال کو بھی دیکھا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور آپ نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں، یعنی دجال طواف کر رہا تھا۔ تو اسی پہ پھر علماء نے یعنی یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ دجال تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور دجال بھی ہے۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے یہی دیا کہ چونکہ یہ ابتدائی وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ جب قیامت قریب ہوگی اور وہ اس کا خروج ہوگا تب ہٹ کے وہ ان صفات پہ آ جائے گا کہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور بعض دیگر روایات میں مسجد طور اور مسجد اقصیٰ کا ذکر بھی ہے، وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابن سیاد کا معاملہ صحابہ کرام پہ مشتبہ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ ہررا کے دن غائب ہو گیا۔ تو بعض کہتے ہیں اس کا غائب ہو جانا پھر اس کا قیامت کے قریب دوبارہ نکلنے کی ایک علامت ہے، اس لیے اس کی وفات نہیں ہوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال ابن سیاد انتہائی دجال قسم کا انسان تھا، اس کو دجال سے ہی تعبیر بھی کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ باغ میں بیٹھا تھا تو چھپ کے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ امتحان لینا چاہ رہے، تو اس کی والدہ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو آپ نے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ امیوں کے رسول ہیں، جاہلوں کے رسول، رسول الامیین۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، جیسے ابھی شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ 30 دجال اٹھیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی 30 تو کم از کم، ویسے تو آپ کو پتہ ہے تعداد بہت زیادہ، سینکڑوں سے گزر۔ تو اس نے بھی آگے سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں رسول ہوں؟ اچھا، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا تجھ پہ کیا نازل ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر آسمان سے خبریں نازل ہوتی ہیں، جیسے بالکل کاہن، وہ کاہن بھی تھا، ایک آدھی خبر ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں سن کے اور پھر وہ آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لینے کے لیے اپنے ذہن میں ایک بات رکھی، ٹھیک ہے، دخان، چونکہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہوئی ہے تو قرآن تو وہ سن نہیں سکے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ میرے ذہن میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا دخ، یعنی پورا وہ نہیں بول سکا، کلمہ ادا نہیں کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا اقصا، تو ذلیل ہی ہے، تیرا یعنی معاملہ اسی طرح رہے گا اور تو قدر نہیں پا سکے گا۔ تو اسی طرح کا ہی اس کا معاملہ رہا ہے، جو جو صفات دجال کی تھیں وہ اس میں پائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ وہ ہررا کے دن ہم سے غائب ہو گیا۔ تو اسی پہ ہی یعنی کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں گیا، کیسے اس کے بارے میں اب کوئی حتمی نتیجہ نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ بھی نا ڈاکٹر صاحب، جس میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تو بچے سارے جو سائڈ پر ہو گئے جی، اور وہ بیٹھا رہا، شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا اس کا، ہاں جی، تو وہ یعنی ایک یہودی بچہ ہے، ابن سیاد جو ہے بیسیکلی، اور اس کے بعد پھر یہ مکالمہ وغیرہ ہوا، اور جب اس نے یہ بات کہی نا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو گردن اڑا دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ وہی ہے تو پھر آپ اسے قتل نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر قتل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے متعلق تذبذب کا ہی شکار رہے ہیں؟ جی، تذبذب کا، نہیں اس میں آپ نے کلیئرٹی سے نہیں بتایا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن حضرت عمر کا جو خیال تھا قتل کرنے کا، چونکہ وہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا گستاخی اور اس وجہ سے اس کا زمانہ کون سا ہوگا اور کس زمانے میں اس کا فتنہ ظاہر ہوگا، جی، ویسے تو جیسے شیخ نے بتایا کہ پیدا ہو چکا ہے،
لیکن وہ جو فتنہ دجال ہے جو وہ اس اس کو کا زمانہ عروج، ہے خاص، جب اس کو عروج ملے گا یا وہ جس ساری وقت وہ ساری چیزیں لے کے آئے گا اور لوگوں کو اسلام سے دور کرے ٹھیک گا، ہے۔ اس وقت کا میں یہ چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی وہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کچھ اشارہ بھی کیا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات کھول دی جائے، کیونکہ اکثریت ایک لا علم ہے ہمارے یہاں پہ، انفارمیشن کا چونکہ دور بھی ہے، لیکن پھر بھی سنی سنائی انفارمیشن زیادہ ہے ہمارے یہاں۔ میں چاہتا ہوں اتھینٹک، جو اللہ کے رسول سے زیادہ اتھینٹک بات کس کی ہے، تو وہ ذرا بیان کر دیجیے۔ اور اس میں ایک تو چیز ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے اوصاف بیان کیے، جی یعنی اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ پھولی ہوئی ہوگی، جیسے انگور کا دانہ ہوتا ہے، دائیں آنکھ کا ذکر ہے، ایک تو نبی علیہ السلام نے وہ بیان فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ضخیم قد کہہ لیں اس کو یا بڑے قد کا ہوگا، اور یہی چیز حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تھی۔ وہ جساسہ نامی عورت کا جو قصہ حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ دجال کو جو بندھا ہوا دیکھا ہے، وہ ان کا جو دیر یا عبادت خانہ تھا، تو وہاں پر یعنی اس کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بازو جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور نیچے سے وہ جکڑا ہوا ہے لوہے کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو وہ بڑے قد کا ایک شخص جو ہے وہ موجود ہے، تو وہ ذکر کیا حضرت تمیم داری نے، نبی علیہ السلام نے۔ وہ کشتی تو آپ اصل نے پانی میں، ہاں اس میں یہ تھا نا کہ ان کی وہ کشتی جو ہے سفر میں تھے تو طوفان میں، جی طوفان میں پورا مہینہ جو ہے وہ اس میں گردش کرتی رہی، اور ایک جزیرے پہ جا نکلی تو وہاں یہ سچویشن جو ہے وہ دیکھی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تائید کی ہے کہ وہی شخص ہے، تصدیق کی کہ وہی تھا۔ جی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ نے صحابہ کو جمع کیا تھا، صحیح، اور جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے آپ کو رغبت یا رہبت کے لیے جمع نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں تمہیں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تمیم داری اچھا دیکھ شیخ صاحب، آپ نے دجال کا ذکر کیا ہے کہ وہ اس طرح بندہ ہوا پیدا ہو گیا، وہ اس طرح سے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن بھی مسیح کہتا ہے، دجال کے ساتھ بھی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعائیں ایسی ملتی ہیں، نماز میں پڑھنے والی ایک دعا بھی ہے جس میں مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ تذکرہ بھی ہے۔ تو ان دونوں کے مسیح ہونے میں یہ کیا حکمت ہے، فرق ہے دونوں، یا کس طرح سے ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ مسح جو ہے اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، جیسے ہم سر کا مسح کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی ہے سفر کرنا، یعنی زمین کے اندر سیاحت اختیار کرنا یا سفر اختیار کرنا۔ تو چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا ہے، اور اس میں وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور مریض ٹھیک ہو جاتے تھے، اور ہاتھ کے ذریعے سے وہ بہت سارے کام جو ہے وہ کرتے تھے، تو اس بنا پر ان کو مسیح کہا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو جس کو مسیح دجال کہتے ہیں، چونکہ اس کے پاس بھی اس سے ملتے جلتے خوارق ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس جنت ہے، جہنم ہے، وہ بارش کی بات کرتا ہے تو بارش نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ زمین کی طرف اشارہ کرتا ہے، زمین جو ہے وہ اپنی ہریالی جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ روٹین کا میٹر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اس وجہ سے، دوسرا جو یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سیاحت کرے گا۔ ہاں، تو اس وجہ سے بھی اس کو مسیح کہا گیا۔ ایک مسیح صدیق اور ایک مسیح تذلیل اور زندیق۔ بالکل صحیح، کیا کمال کی آپ نے تشبیہ دی ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ دجال کے ہاتھ پہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ ایسی چیزیں رونما ہوں گی جو بظاہر دماغ میں نہیں سمانے والی، لوگ اسے معجزہ یا کرامت کے تصور سے بھی جانتے ہیں۔ تو اگر نبی کے علاوہ کسی اور سے ظاہر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اسے، اگر مومن ہے، ایمان والا، تو اسے ہم کہیں گے کہ کرامت ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی کافر ہے، کوئی دجل کر ہے یا دجال کے ہاتھوں ہوں گی رونما، تو اس دور میں یا اس کی پہچان کیسے ممکن ہوگی؟ جی، اس کی پہچان بالکل آسان ہے۔ جس شخص کے ہاتھ پہ یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، آپ اس کی ایمانی کیفیت دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ملتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، دیگر چھڑی روشن ہوگی جب جا رہے تھے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں تو روشنی تھی، آپ گھر داخل ہوئے، اندھیرا ہوا تو ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ کی چھڑی۔ اب وہ لوگ اہل ایمان ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور ان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اگر اس طرح کی چیز ایسے شخص کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے کہ وہ نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ رب تعالیٰ کو مانتا ہے، نہ رب تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تو وہ پھر صاف ظاہر ہے وہ دجل ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کاذب ہے اور جھوٹ ہے اور فراڈ۔
اس میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ جس کے ہاتھ سے وہ خر کی عادت ظاہر ہو رہی ہے جی جی اسے نہیں معلوم ہوتا کہ ایسا ہوگا. اب جو شخص صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ 2 صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام سے ملاقات کر کے رات کو اپنے گھروں میں واپس آ رہے تھے جی جی تو ایک ہی لاٹھی روشن ہو گئی. انہیں پہلے نہیں معلوم کہ ایسا ہوگا. پھر جب دونوں کے راستے الگ الگ ہوئے تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی. اب نہ انہوں نے بٹن آن کیا نہ بٹن آف کیا صحیح اور انہیں پہلے سے معلوم بھی نہیں کہ یہ ہونا ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جمع ہو جائیں فلاں صاحب جو ہے وہ کرامت دکھائیں گے اور سب لوگ آ جائیں تو آپ سمجھ لیں گے گڑبڑ ہے. جس کو پہلے سے ہاں، پتا ہے وہ دوسری تو- گڑبڑ ہی کر رہا ہے. ہاں دوسری تو شیخ صاحب نے ظاہری اس کی کیفیت اور کیا یہ جو ہے دجال کرے گا وہ بتا دیے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں تھوڑا وضاحت کر دیجیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا سچی بات اور حقیقی بات یہ ہے کہ مٹیریلسٹک تھاٹ اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے چاہے حلال کا حرام کا وہ بندہ بڑا معزز ہے، جس کے بندے کا انفلوئنس ہے معاشرے میں وہ بندہ بڑا اچھا ہے. تو ظاہر دجال کا بھی تو انفلوئنس ہوئے گا نا، تو اس حساب سے حقیقت کیا ہے؟ نہیں وہ ڈاکٹر صاحب اصل میں تو یہ آزمائش ہے نا جی. دجال کے ہاتھ سے جو بھی خوارق ظاہر ہو رہی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا اس کو تو ممکن ہے. ٹھیک ہے. یعنی مومنوں کی آزمائش کرنے کے لیے اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے، ورنہ اللہ نہ چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہیں گے اور کون سے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ٹاکرے کی بنا پر بلند مقام حاصل کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے اور ان کا ایمان جو ہے مزید مضبوط ہوگا اور کہیں گے کہ اب تو ہمیں بالکل یقینی ہو گیا کہ تو وہی ہے. تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا ہاں رہے جو اس میں ایک مدنی مومن کا ذکر ملتا ہے نا جی کہ ایک مومن جو ہے اس کے سامنے آئے گا اور وہ اسے کہے گا کہ اگر میں تجھے قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ اچھا. تو وہ کہتا ہے جی مان لوں گے. جیسے وہ دوسرا ایک واقعہ کہ اگر وہ کہے گا کسی سے کہ اگر آپ کے فوت ہونے والے والدین کو میں زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں ہاں جی مان لیں گے. اب کیا مان لیں گے یہ تو وضاحت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا کہ ہاں مان لیں گے آپ کو. تو وہ پھر 2 شیطان جو ہیں اس نے یعنی 2 شیطانوں کو اس نے کھڑا کر دیا، ان کو زندہ نہیں کیا. شبی وہ آگی ہاں جی، والدین والی. اس کے والدین جیسے 2 شخص جو ہے وہ حلیہ اختیار کر کے سامنے آ گئے اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے والدین کو زندہ کر دیا. تو اس طریقے سے وہ دجل کے اندر لوگوں کو مبتلا کرے گا. جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں مدنی مومن کے حوالے سے، وہ اسے اس کے مفرق میں درمیان سے جہاں سے ہم کنگھی کرنے کے لیے بال علیحدہ کرتے ہیں وہاں سے آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دے گا ایک مومن کو اور اس کے درمیان چلے گا. پھر ایک ٹکڑا بالکل الگ ہو گیا، ایک ٹکڑا بالکل الگ ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ زندہ کر دے گا اس کو. صحیح. جب دوبارہ زندہ کر دے گا، اب ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والے اختیار کی بنا پر ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے تو پورا یقین ہے کہ آپ وہی دجال ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا اور اب تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. بالکل. اور پھر وہ کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا، قتل نہیں کر سکے گا. صحیح. اس طرح ایک اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندہ جائے گا دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے اور بالآخر اس کا اسیر ہو جائے گا یا اس کا کلمہ پڑھ لے گا. اس طرح کی کوئی بات ہے؟ جی، فتنوں کی وجہ سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، جو کہ بلکہ یوں بھی ہے کہ بعض لوگ اس کو مانیں گے نہیں، یعنی ان کے پاس ایمان تو ہے لیکن مال و دولت کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. ٹھیک. اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم صرف کھانے پینے کے لیے اس کی طرف آئے، تو گویا کہ وہ بھی پھر اس فتنے کا شکار ہوں گے. جو بھی اس کے پاس جائے گا، چونکہ اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، جو کہ بہت بڑا فتنہ ہے، بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی ڈی ٹریک ہو سکتا ہے. اور خاص کر حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ عورتیں بہت زیادہ اس کے فتنے کا شکار ہوں گی. اور وہ لوگ جو اس طرح کے کرشماتی چیزوں پر بلیو کرنے والے ہیں وہ تو فوراً کہیں گے جناب یہ دیکھو یہ تو کوئی چیز ہے ضرور، بالکل ایسی کون چیز سرکار ہے تو اس وجہ سے ہاں جی. یہ تو اس قسم کے لوگ، اور خاص کر اس ضعیف الاعتقادی میں خواتین جو ہیں بہت آگے ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں وغیرہ کو باندھ دیں گے، روک دیں گے کہ کہیں اس کے پاس جا کے فتنے کے شکار نہ ہو جائیں. اللہ اتنا بڑا فتنہ اللہ ہوگا. اکبر. اللہ اور بچیں گے ایمان والے ہی اور علم والے ہی. اب مدینہ میں بھی تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کے طریقوں میں سے ایک بتایا، مدینہ میں نہیں پہنچے گا تو مدینہ میں زلزلہ ہے تو جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نکل جائیں گے وہاں سے. اسی میں شیخ تھوڑی سی ایک بات ایڈ کر دوں یہاں پہ، جس سے یہ بات معلوم ہے جو شیخ صاحب نے حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت لوگوں کی حالت جو ہے وہ بہت عجیب ہو جائے گی. آج کل تو بین ہے نا، کفار و مشرکین جو ہے نان مسلم وہ باؤنڈریز حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، حرم مکی ہو یا مدنی اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں.
لیکن جب کلو کافرن و منافقین، ہر کافر اور منافق نکل آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں گے کہ مدینہ شریف کے اندر بھی کافر رہ رہے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور آ رہا ہے ذہن میں نے کئی علماء کو دور جدید کی اس کی تشریح کرتے ہوئے دیکھا یا سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے نا اس کا سسٹم آ جائے گا، کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے یا اس کے عروج پکڑنے سے پہلے اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک سسٹم رائج ہو رہا ہے جس کو دجال کی سوچ یا دجال کی فکر کا نام دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اگر آپ پسند ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہر طرح کے کھلے دل والا وسعت والا معاملہ کروں گا، اگر ایک بندہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھے پسند ہے تو میں اس کو نوازتا چلا جا رہا ہوں، اگر ایک بندہ ٹھیک ہے لیکن وہ مجھے پسند نہیں ہے تو میں اسے روک دیتا ہوں چیزوں کو۔ تو دجال بھی تو یہی کرے گا کہ جو اس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اسے نوازے گا، اور جو اس کا نہیں پڑھتا وہ اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا اس سوچ اور فکر کو جو ہماری سوسائٹی میں ہے اسے ہم دجال کی سوچ اور فکر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ چیز تو تقریباً ہر زمانے میں رہی ہے، یعنی اس میں پسند ناپسند کا معاملہ جو ہے وہ رہا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ مادیت پرستی جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، ہوس جتنی زیادہ بڑھتی جائے گی، دین سے اتنی زیادہ دوری ہوتی جائے گی، ایمان جتنا کمزور ہوتا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ خواہش پرستی جو ہے، جی، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ابھی جو ہم نے ذکر کیا کہ اس میں پھر بہت حالات ٹائٹ ہو جائیں گے اور لوگوں کی کیفیت اس قسم کی ہوگی اور بے شمار لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حالات یا جو صورتحال پیدا ہونی ہے اس کے قریب قریب حالات پہنچ چکے ہوں۔ نہیں، ویسے وہ مسند احمد کی ایک روایت بھی ہے نا جی، کہ دجال کے آنے سے پہلے زمانہ دجل آ جائے گا، لوگ نیک کو برا کہیں گے، برے کو نیک کہیں گے، یعنی لوگوں کے الٹ کر دیا معیارات جائے گا۔ بدل جائیں گے، تو جی، یہی دجال نے کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، زمانہ قریب سے مراد ایک اور لی جاتی ہے، کچھ لوگ اب بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے پہلے بھی دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ مہدی ہیں، اور بس دجال آیا چاہتا ہے اور یہ قیامت ظہور پذیر ہونے جا رہی ہے۔ اور ماضی قریب میں بھی لاہور میں بھی ابھی ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے اسی طرح کا کہ پاجی میں مہدی ہوں اور میں اب یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا۔ مہدی ہونے کی نشانیاں اس حوالے سے قرآن و سنت کیا گائیڈ کرتی ہے؟ رسول اللہ نے پیشین گوئی کی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو یہ اویرنیس یا یہ دوبالا ہو جائے گا ان کا علم کہ کیا ہوتی ہیں نشانیاں یا کس طرح کا ہوگا، اور اس کی اور ان کی ظہور جہاں پہ ہونی ہے یا آمد جہاں ہوگی وہ خطہ کون سا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ آج ہی ایسا نہیں ہے کہ لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی میرا خیال ہے کہ شاید سال بھی اگر آپ کہیں تو شاید اتنا کوئی غلط نہیں ہوگا، یعنی ہر سال کئی لوگ مختلف علاقوں میں اور مختلف ملکوں کے اندر مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون ایک زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ وہ افغانستان میں ہے، پیدا ہو چکا ہے، ابھی بچہ ہے، اچھا، تو وہ اگر اس زمانے میں بچہ تھا تو اب تو وہ کافی ٹھیک بڑا ٹھاک ہو گیا ہوگا نا۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو اس طرح کی ایک تو تطبیق ان کی اس طریقے سے دینا جی، یہ درست نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ نبی الاسلام کے خاندان سے ہوگا ٹھیک ہے، اور آپ کے نام کے اوپر اس کا نام ہوگا، ولدیت بھی وہی ہوگی، تو وہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ زمانہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اس زمانے میں امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کے باہم وہ جہاد کریں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا تو امام مہدی کے ظہور کا کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ یا کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ مہدی؟ اور بلکہ اگر وہ حدیث میں واضح ہے، نماز امام مہدی پڑھا رہے ہوں گے، جی، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے میں نماز وہی پڑھ کہنے لگا تھا کہ اگر مہدی اتنے سالوں میں آ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ تو پھر دجال بھی تو آ جانا چاہیے کہیں نہ کہیں سے۔ نہیں، وہ تو میرے خیال میں اب تک قتل ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھنے کی جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ راسخ العلم جو علماء ہیں ہمیں ان سے علم لینا چاہیے۔ اس حوالے سے شیخ صاحب یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ بالترتیب آپ دونوں معزز ہیں تو وضاحت کر دیجئے گا کہ جو مغربی تہذیب ہے یا یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اس کے آمد کا پیش خیمہ ہے، یہ فتنوں کے عروج کی طرف لے جانے والی چیز ہے یا ڈاؤن فال ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ یہ گویا کہ دجال کے آنے سے پہلے دجالی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، چونکہ دجال یہودی ہے جی، اور جس علاقے سے نکلے گا، بعض مرخین نے اس علاقے کا نام بھی یہودیہ
ہی بتایا ہے، اور یہود چاہتے بھی ہیں کہ وہ نکلے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہونے ہیں وہ ہوں، اس لیے ہر طرح سے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو واقعتاً دجال کے آنے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہا ہے۔ میڈیا کو لے لیں، ہمارے تعلیمی نظام کو لے لیں، ہمارا کلچر لے لیں، بڑی جلدی اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے نا، اور اصل اسلام سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ اسلام بچانے والا ہے فتنوں سے، اسلام ہمارا قلعہ ہے، اس سے لوگوں کو ہٹا کے ایک ایسی لائن پہ لگایا جا رہا ہے تاکہ وہ، جیسے ایک ہمارے شیخ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ آج کل ننگے دڑنگے لوگوں کو پیر مان رہے ہیں وہ تو دجال کو ایک دم رب مان لیں گے، ایک دم نبی مان لیں گے۔ تو واقعتاً یعنی یہ ماحول پیدا کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ وہی ہم عرض کر رہے ہیں، میں نے پہلے اشارہ کیا کہ چونکہ مادیت پرستی بڑھ رہی ہے، اور یہ تو سارا سسٹم ہی مادیت پرستی کا ہے، یعنی روحانیت کم ہوتی جا رہی ہے، مادیت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو دجل سے ہے، تو دجل تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ نارمل حالات میں ہر آنے والا سال جو ہے پہلے سال سے برا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے روٹین کے حالات میں۔ ظاہر ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ ایک سچویشن الگ ہے، لیکن عام حالات میں یہی ہے کہ ہر آنے والا سال جو ہے پہلے سال سے وہ برا ہوتا ہے، اس میں ہوس اور دنیا کا لالچ اور میرٹ کی خلاف ورزی، اور ایسے لوگوں کو، جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو چیز مجھے پسند ہے تو ہر حالت میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اگرچہ وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو یا وہ بندہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، میں نے ضرور اس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ دجل کا ماحول تو بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، جتنی زیادہ دین سے دوری ہوگی اتنا زیادہ دجل اور یہ فریب ہوگا، گویا کہ ایک سٹیج تیار ہو رہا ہے دجال کی آمد کا۔ اور ہر نبی ڈراتے رہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں ایسے ہی۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا، ہر قوم، اگر ہم یہودیت کا مطالعہ کرتے ہیں یا عیسائیت کو دیکھتے ہیں، ایون کہ روافظ کو بھی دیکھتے ہیں یا اہل سنت میں ہم دیکھتے ہیں، مسلک پرستی میں یا مذاہب میں، ہر قوم کہیں نہ کہیں اپنے ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہے۔ حقیقی طور پہ وہ مسیحا کون ہو سکتا ہے؟ کیا امام مہدی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں اسے ذرا وضاحت سے بتائیے گا احادیث کی روشنی میں، کہ کچھ لوگوں کا کیا واقعی مسیحا دجال ہوگا یا وہ عیسیٰ کا منتظر ہیں، یا کیا معاملہ ہے؟ صحیح بات تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی مسیحا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے طور پہ اپنے دین کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، ملت کو، سب کو دین کے راستے پہ لگانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں سے جو بندہ جو کر سکتا ہے اسے وہ کرنا ہے، اپنے حصے کا کام، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، ہمیں کسی کا انتظار اس مسئلے میں نہیں کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ امام مہدی علیہ السلام کی بات ہے، اب لوگ ان کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں، جیسے قادیانی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی امام مہدی سے تعبیر کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کے اور بڑے راز ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کا بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے، مہدی علیہ السلام کب ظہور پذیر ہوں گے، یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی شیخ محترم نے فرمایا حالات سنگین سے سنگین ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ سخت ہوگا۔ آگے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے ویسے، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام جو آپ نے فرمایا ان کا نام میرے نام جیسا، ولدیت میری ولدیت جیسی ہوگی، میری اطرتی میرے خاندان سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ علیہ السلام ان کی وہ نسل سے ہیں، اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد میں سے 7 سال وہ اس دنیا میں رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، ان کے دور میں عدل و انصاف سے بھر جائے گی، یعنی دوبارہ سے اسلام اپنے عروج پہ اب تب ہی آئے گا جب ان دونوں ہستیوں کا نزول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا ہوگا جب تم میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فرمایا وہ دمشق کی مسجد کے مینار پہ اتریں گے، فرشتوں کے پروں پہ ان کے ہاتھ ہوں گے، اور بڑا خوبصورت ان کا چہرہ اور بال جیسے شبنم کے قطرے گرتے ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے تو مسجد میں نماز کا وقت ہوگا،
اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ اشارہ کیا بھی ہے کہ وہ جب کہیں گے کہ نماز پڑھانے کے لوگ ان کو کہیں گے، چونکہ وقت کے نبی تھے، تو وہ کہیں گے نہیں، فیکم الامیر، تم میں ایک امیر ہے، اور ایک روایت میں باقاعدہ وہ نام لیں گے کہ تم میں مہدی ہیں، تو مہدی علیہ السلام کے آنے سے یہ انشاءاللہ، مہدی لقب ہے، صفت ہے یا نام ہے؟ نام تو ان کا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے میرے نام جیسا ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو صاحب ظاہر ہے یہ لقب بھی آپ کہہ لیں، آپ صفت بھی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو ان کے آنے سے انشاءاللہ اسلام پھر سے عروج پکڑ جائے گا، فتنے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور ان کے اس دنیا سے اٹھنے کے بعد حالات پھر سنگین ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، تو یہ جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی جہاد کرنے والے گروہ ہیں، امت کو جہاں مار پڑ رہی ہے، جیسے مختلف علاقوں میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، لیکن ہر بندہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات اور تڑپ دل میں رکھتا ہے، تو کیا ان کی محنت رائے گاں ہے، فضول ہے؟ کیونکہ اسلام تو غالب آئے گا نہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اسلام امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جب ان کا وقت ہوگا، ان کا زمانہ ہوگا تو تب غالب آئے گا، تو کیا یہ محنت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، محنت تو ہر حال میں کرنی چاہیے، البتہ یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت ہماری جماعت ہے، فلاں کہتا ہے یہ جیسے ہم میں ہیں، ہی حق فلاں، پہ ہوں۔ اس کا تو سیدھا سیدھا جواب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا کہ جماعت سروں کا نام نہیں ہوتا، الجماعت ہی موافقت الحق ٹھیک، ولو کنت وحدک، آپ اکیلے حق پہ قائم ہیں تو آپ جماعت ہی ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، لہٰذا یہ جو طائفہ منصورہ ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج میں اور میرے صحابہ جس ناج پہ قائم ہیں وہ اس پہ چلتے ہوں گے، یہی لوگ حق والے ہیں، یہی وہ طائفہ منصورہ ہے، اور یہ انشاءاللہ قائم رہے گا قیامت تک، کسی نہ کسی علاقے میں، کسی نہ کسی جگہ پہ ان کا وجود باقی ہے، لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب یہ حق والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو قرآن و سنت کے متبع ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو گویا کہ انہوں نے اپنے لیے کسوٹی قرار دیا ہوا ہے، اور یہ لوگ چلتے رہیں گے، ان کو محنت کرنی چاہیے، ہم میں سے ہر بندے کو کرنی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خلافت جس کی طرف اشارہ ہے نا، جی، اگر کوئی شخص اس کے قیام کا دعویٰ لے کے اٹھتا ہے نا، وہ غلط ہوگا، خلافت قائم خود شر ہوگی کی اگر اب جہاں بھی ہے وہ غلط ہے۔ جہاں بھی ہے، وہ غلط ہے۔ اس طرح کے نعرے لے کے جو جماعتیں اٹھیں گی ان کے ساتھ ملنا بھی ایک دجل ہی ہے، سیدھی بات ہے، اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہ خلافت خود قائم ہوگی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام کے آنے میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا نا، بالکل اسی طرح پھر خلافت قائم ہوگی، دنیا اسی طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی، حتیٰ کہ کوئی مال لینے والا بھی نہیں ملے گا، جیسے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور تھا، اور یہ حالات یوں چلتے رہیں گے حتیٰ کہ امام مہدی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر ان کے بعد حالات سنگین ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت اور کر دیں کہ قادیانی بھی اپنے نبی کے حوالے سے دعویٰ ایک موجود ہے کہ یہ وہی ہے جس کی آمد کا انتظار تھا، اور اس طرح سے دیگر چیزیں بھی، فتنوں کا چونکہ تذکرہ ہم کر رہے ہیں، تو میں لگے ہاتھوں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کر دیجئے کہ کیا یہ امام مہدی علیہ السلام بطور نبی آ رہے ہیں، بطور امتی آ رہے ہیں، اور یہ جو قادیانیت اپنے پر اور بازو پھیلاتی ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے، تھوڑا سا اس کو بھی اگر مختصر وقت میں آپ واضح کر دیں۔ امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، اور اس کی اس سے بڑی واضح دلیل بھی موجود ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ورق تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے محسوس بھی کیا، غصہ بھی ہوئے، تو وہاں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آج اگر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو میری اتباع اور میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب نازل ہوں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے ہی نازل ہوں گے، چونکہ آپ کے آنے سے پچھلی نبوتیں، رسالت، سب کچھ ختم ہو چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک کے لیے نبی ہیں، بعثت الی الناس کافہ،
پہلے ایک علاقے میں لوگ آتے تھے. تو صحیح بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے. چونکہ قادیانی کہتے ہیں اپنے غلام احمد کو کہ وہی مہدی ہیں، تو اگر ان کو تسلیم کریں تو پھر ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کی تردید کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی وہ آیات جو عمومی طور پہ ظاہری طور پہ متوفی کا اس سے استدلال کر لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس کا تو الحمدللہ آپ کو علم ہے، علماء نے جواب دیا کہ متوفی توفع ہوتا ہے کہ پورا پورا کسی کو اٹھا لینا. یعنی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا. پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جسم زمین میں اور روح آسمان کی طرف، لیکن ان کو اٹھایا کیونکہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے. اور حدیثوں میں بالکل واضح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسا منظر ہوگا جب وہ آئیں گے، دمشق کی مسجد کے مینار پہ اتریں گے، اور ساری علامات اور صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پھر وہ آپ کی امت کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، حتیٰ کہ دجال کو بھی تو انہوں نے ہی بے شک قتل کرنا ہے، اور دیکھتے ہی وہ جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. اور ان کے بعد ہی یہودیوں کی شامت آئے گی. دجال کے مرنے کے بعد یہودیوں کا قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور پھر درخت بول بول کے بتائیں گے کہ یا مسلم تعال من وراء یہودی، آؤ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے، اور اس کو آگے بڑھ کے قتل کیا جائے گا. لہٰذا ان کے نزول میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ بات تو واضح کر دیا ہم نے کہ یہودیوں کا مسیح دجال ہی ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہوں گے تو کوئی شخص بھی نان مسلم نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے، پوری دنیا تمام کے تمام لوگ مومن ہو جائیں گے ان کی طبی موت سے پہلے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو یہ تو پورا کلیئر ہے. اس کے بعد اللہ کا فیصلہ. ہاں جی. اور ان کی طبی وفات کے 70 سال بعد تک لوگ ایمان پر قائم رہیں گے، اور اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہے گا. اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے ایمان کمزور ہوتا جائے گا، اور ایک شخص بھی جب اللہ اللہ کرنے والا یا اللہ کو ماننے والا نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہوگی. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو بدترین لوگ ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی. لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق. شیخ صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ دونوں معززین نے فتنوں کے حوالے سے اور دجال کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے گوش گزار کی ہیں. یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جب یہ فتنہ ہے اور اٹل حقیقت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بالکل واضح ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ کون سے پریکاشنری میئرس ہیں جو ہمیں کرنے ہیں؟ کون سے امور ہیں جو ہمیں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سکھانے ہیں؟ تو یہ آپ ذرا اس پہ اس میں ڈاکٹر صاحب 6-7 چیزیں بڑی واضح ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں. پہلے جو ڈسکشن ہم کر رہے تھے اس میں بھی کچھ چیزیں اشارتاً آئی ہیں جی. جیسے شیخ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ وہ فلاں علاقے میں داخل نہیں ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا، یعنی ایمان والا ہونا تو شرط ہے، یہ پہلی چیز ہے. وہ ایمان والا جس کی رہائش مکہ مکرمہ میں ہوگی، مدینہ منورہ میں ہوگی، یا ارض مقدس میں ہوگی جہاں پر وہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت المقدس میں. تو اگر اس کی ریزیڈنس اس وقت وہاں پر ہوگی اور وہاں سے نہیں نکلے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. تو ان مقامات پر رہائش رکھنا ایک ذریعہ ہے اس کے فتنے سے بچنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے فل یا نہ ان ہو، وہ اس سے دور رہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے سامنے جائے گا تو ضرور اس کے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس سے دور رہے گا تو اس کے فتنے سے بچا رہے. گویا کہ جو بھی دجال کے بارے میں سنے وہ اس کا شکل دیکھنے یا کیا ہے یا اس طرح کی تماشا دیکھنے نہیں جائے، اس سے وہ دور رہے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس سے وہ الگ رہے گا تو وہ اس سے بچا رہے گا. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص اسے کہے کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، اور وہ کہے کہ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، تو اس کا فتنہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ابھی جس مومن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر اس کا پختہ یقین ہے، ایمان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو ہی دجال ہے اور تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. 3 چیزیں ہوگی. ایک یہ ہے کہ جو شخص اس کے سامنے جائے وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو. ٹھیک ہے. اس لیے وہ جو ابھی حدیث ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک جماعت جو ہے وہ حق پر قائم رہے گی، اور اس بعض حدیث میں یہ ہے کہ اس جماعت کا آخری فرد جو ہے وہ اس دجال کے ساتھ لڑے گا. ٹھیک. یعنی اس کے مقابلے میں ہے. تو جو لوگ اس کا مقابلہ کریں گے وہ اس سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح ایک چیز جو احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، الفاظ ہیں صحیح مسلم کے،
من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من فتنۃ الدجال، جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بعض حدیث میں آخری 10 آیات کا ذکر بھی ہے، تو معنی یہ ہے کہ پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات اگر وہ حفظ کر لے گا، یعنی اس کو زبانی یاد ہوں گی، تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان میں ایک عام چیز جو نماز کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی کہ اللہ سے دعا التجا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس بہت بڑے فتنے سے محفوظ رکھے۔ تو دعا کرنا، اللہ کی حفاظت میں آنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ سے التجا کرنا کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ بالکل اچھا شیخ، حدیث میں ایک تذکرہ بھی ہے فتنوں کے دور میں انسان کا بہترین مال جو اس کے بکریاں اور وہ پہاڑوں پہ چلا جائے، اور یہ باقی کی کیا احادیث انڈیکیٹ کرتی ہیں اس فتنے سے یا دیگر بھی جتنے فتنے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے ان سے کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ اس مسئلے پہ تو علماء نے اس انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ عزلہ بہتر ہے یا کہ خلطہ بہتر ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا افضل ہے یا کہ الگ تھلگ ہو کے۔ فی الحال تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا دور نہیں ہے کہ بکریاں لے کے انسان ابھی ایسا پہاڑوں کو دور نکل نہیں جائے، ہے۔ نہیں، ایک وقت آئے گا ضرور، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بندہ قبر کے پاس سے گزر رہا ہوگا تو خواہش کرے گا کاش میں اس قبر میں اتر جاؤں۔ جب انسان کے حالات اس طرح کے ہوں کہ وہ اپنے دین کے معاملات پہ بھی عمل پیرا نہیں رہ سکتا، فتنے اس قدر عروج پا گئے کہ اسے اپنے ایمان کے خطرات محسوس ہونے لگ گئے، تب جا کے اسے یہ کام کر لینا چاہیے۔ بکریاں بنائے، جنگلوں کو نکل جائے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا پھرے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، جیسے شیخ صاحب فرما رہے فتنوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اس سے بچنے کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہمیں شرعی علم حاصل کرنا ہے۔ صحیح۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانیاں بتائیں، تو آپ نے بتایا، جیسے ذکر بھی ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اس صفت سے بری ہے جبکہ دجال کانا ہے۔ اب علم والے لوگ ہی اس سے بچیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے پیروکار جاہل ہوں گے، عورتیں ہوں گی، بدو قسم کے لوگ ہوں گے جن کے پاس علم نہیں ہوں۔ اور جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے سب سے سخت لوگ جو دجال پہ ہوں گے وہ بنو تمیم کے لوگ، اور اس وقت بھی سعودی عرب میں بنو تمیم کے جو لوگ ہیں وہ اکثر علماء ہیں، اور اللہ کے فضل سے سب کے سب اہل حدیث ہیں، ان سے ہمارے شیوخ نے ملاقاتیں بھی کی۔ یہ چیز بھی انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے اس وقت، کیونکہ فتنوں کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں، یہ ہمارا میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، دوسروں کو بھی ہٹانا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ ایک فتنہ جو عروج پا چکا ہے اس وقت، اور ویسے اگر گہرائی سے تھوڑا دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے نا، تو آپ نے اس وقت کے فتنوں کا تدارک کیا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہودی یہاں پہ، اور کیسے انہوں نے گرفت میں کیا ہوا ہے مسلمانوں کو۔ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی کھجوریں خریدتے ہیں مہنگے داموں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، اور عیاشی پہ لگایا ہوا ہے، اور سود ان پہ چڑھائی جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کیا اور فرمایا کہ آج میں نے اس کو اپنے قدموں کے نیچے رون دی۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کر دی تھی کہ زندگی سادہ گزاریں، جس عیش پرستی پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں یہی ہے، لوگ اس کے پیچھے چلتے چلتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے اور فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے انہیں نکالنا ہوگا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، صاف ذرا فتنوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ اسلام ہے۔ ہمیں اسلام کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھنا ہے۔ اب جہاں مادیت پرستی کا دور ہے، وہ دولت کو سب سے پہلے رکھیں گے، وہ دنیا کو سب سے پہلے رکھیں گے۔ دین تو ان کے ہاں ان کو دنیا سے محروم کرتا ہے نا۔ مجھے بلکہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے، کیسر کے دربار میں 2 صحابہ اکرام بیٹھے، تو ایک کے ہاتھ سے وہ لقمہ گرا، تو وہ نیچے ہو کے زمین سے اٹھانے لگے، تو دوسرے صحابی نے یوں کر کے کونی لگا کہ ایسا نہ کریں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا کہ میں ان ذلیلوں کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزتیں دی، ہم ذلیل قوم تھے، آج اگر ہم پھر سے سنت کو چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔
جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. تو بالکل اسی طرح آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے جیسے کہ عام لوگوں کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے تو نتیجہ یہی ہے، فتنوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنتی چلی جائے گی. ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، یہی کلا ہے اور یہی محفوظ ہے، یہی چیز ہم کو بچانے والی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایمان کی بات ہم کر رہے ہیں اسی میں آتا ہے نا کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافارہ لکھا ہوگا اور اسے پڑھے گا کون؟ اہل ایمان. مومن پڑھیں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں. یعنی ایمان اگر ہوگا تو اس کی بیس پر وہ اللہ شعور وہ بخش دے اس گا. کو وہ پڑھ لے گا. جیسے ہم عربی نہیں جانتے ہیں لیکن اگر ہمارا ایمان عقیدہ صحیح ہوگا تو قبر میں ہم عربی میں سوالوں کا جواب صحیح دیں گے. اور وہ لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا لیکن مومن ہوں گے، ایمان پر قائم ہوں گے، استقامت اختیار کی ہوں گے، تو وہ پھر کھانے پینے کیسا ان کا گزارا ہوگا. تو وہ تسبیح اور تقدیس جو جنت والوں کی خوراک ہے نا، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، تو وہ اس سے وہ جو خوراک کی ضرورت ہے وہ ان کی پوری ہوگی انشاءاللہ. ایمان والوں. تو ناظرین کرام، یہ آج کی خوبصورت مہمانوں کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں، سماعت کی ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بہترین انسان، مسلمان اور اللہ اپنا غلام بنا کے رکھے اور محمد رسول اللہ کا تابع دار بنا دے. تو اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.